السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کوئی سرجری کروانی ہے تو اس وقت آپ پریشان ہوتے ہیں کہ سرجری کس ڈاکٹر سے کروائیں، کس قسم کی کرائیں، آیا کہ لیزر تھراپی کروائیں یا ڈرلنگ والی کروائیں یا کوئی کٹ وغیرہ جو لگا کر سرجری کی جاتی ہے اس کو ریکمینڈ کیا جائے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ کے جو اللہ محلے والے ہوتے ہیں، آپ کے جانے والے جو ہوتے ہیں، وہ جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ سنانی شروع کر دیتا ہے کہ جی وہ فلاں کا فلاں آپریشن ہوا تھا، وہ خراب ہو گیا، وہ آپ نہ کروائیں، ایسا کر لیں ویسا کر لیں، وہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، وہ اس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ پیسے زیادہ لیتا ہے، وہ کم لیتا ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے اس مریض کو ڈبل مائنڈڈ اتنا کر دیا جاتا ہے کہ اس کو بذات خود ہی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے، آیا کہ میں نے سرجری کروانی بھی ہے کہ نہیں کروانی ہے۔ دوستو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اگر آپ نے سرجری کروانی ہے، خصوصاً پتے کی سرجری کروانی ہے، یعنی پتے کو ریموو کروانا ہے، گال سٹونز ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آگے میری ویڈیو لوگوں کے اندر شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی ملنی شروع ہو جائے جن کو میری ویڈیو نہیں ملتی، اور خود بھی اچھی طرح سنیں سمجھیں اور اس کو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی یہ بہت آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے گال بلیڈر جو ہے، یعنی پتا ہے اس کے اندر پتھریاں ہیں، تو آپ نے اس کا اگر آپ کو آپریشن کروانا ہی ضروری ہے تو آپ نے آپریشن کیوں کروانا ہے اور کون سا کروانا ہے، اس کے متعلق بتاؤں گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو پتے کے اندر پتھریاں بن جاتی ہیں، اس کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، یہ وداؤٹ سرجری ریکور ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی پتے کی جو پتھریاں ہوتی ہیں وہ نکالی جائے نہیں جاتی، نکلتی نہیں ہیں، ان کو وہاں پر ہی کورڈ کیا جاتا ہے کہ وہ نقصان دہ نہ رہیں، کیونکہ جب ان کو نکالنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو بائل ڈکٹ کے اندر جب آ کے اٹک جاتی ہے تو مریض کے لیے اور گھر والوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ کیس ہو جاتا ہے، ایمرجنسی بن جاتی ہے۔ کبھی بھی پتے کی پتھری جو ہے آپ نے خارج کرنے کی، یا کوئی اگر بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں پتے کی پتھریاں نکال دیتا ہوں، میری یہ دوائی پتے کی پتھریاں نکال دیتی ہے، تو سمجھ لیں یہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پتے کی پتھریاں نہیں نکلتی۔ دوستو پتے کی پتھریاں میڈیسن کھلانے سے وہاں پر ہی کورڈ ہو جاتی ہیں، اور اگر کچھ لوگ اس آپشن پر عمل کرتے ہیں کہ ہم اس کو ریموو ہی کیوں نہ کروا دیں، اس کی سرجری ہی کیوں نہ کروا دیں، تو پھر آگے جو ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آیا کہ جو پرانی ٹیکنالوجی ہے، پرانی طریقہ کار ہے، یعنی کٹ لگا کے پتے کا آپریشن کیا جاتا تھا، یہ جو دائیں پسلی ہے، دائیں پسلی سے 4 انگلیاں نیچے کٹ لگا کے اس کا آپریشن کیا جاتا تھا۔ تو اب جو نئی تھیوری آئی ہے، نئی ٹیکنالوجی ٹیکنیک آئی ہے، وہ ہے کہ وہاں پر سوراخ کیا جاتا ہے، یہ جو کٹ لگایا جاتا تھا وہ کافی بڑا ہوتا تھا، اور اگر بندہ اوبیز ہے، موٹا ہے، تو پھر تو بہت زیادہ آپریشن بڑا کرنا پڑتا تھا، بڑا کٹ لگانا پڑتا تھا۔ اب جو ٹیکنیک آئی ہے، ٹیکنالوجی آئی ہے، وہ ہے کہ سوراخ کیا جاتا ہے چھوٹا سا، اس کے اندر سے کیمرہ گزارا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ 2-3 سوراخ کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے مختلف انسٹرومنٹ ڈالے جاتے ہیں، اور سکرین کے ذریعے اس کو مینج کر کے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سوٹیبل ہوتا ہے، مریض کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوتا ہے، یہ مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ پرہیز نہیں کرنی پڑتی، زیادہ مریض کی لک آفٹر نہیں کرنی پڑتی، 2-3 دن کے بعد ہی مریض اپنے روٹین کے کام کاج کرنے شروع کر دیتا ہے، اور خصوصاً جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی بینیفٹ ہے، کیونکہ جو کٹ لگا کے آپریشن کیا جاتا تھا وہ بڑے لوگوں کے لیے، موٹے لوگوں کے لیے تو بہت ہی مسئلہ تھا، کیونکہ بہت لمبا کٹ، بہت بڑا آپریشن کرنا پڑتا تھا کہ پتے کو پتھریوں سے خارج کر کے، یعنی اس کو ریموو کر کے، پھر اس کے جو کنیکشن ہوتے تھے ان کو مینج کیا جاتا تھا کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، کیونکہ جو ہمارا صفرا ہوتا ہے، جگر کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس نے تو اپنی روٹین میں چلنا ہی ہوتا ہے نا۔ اگر پتے کو ریموو بھی کیا، پتے کو اگر آپ نے پتھریوں سے خالی بھی کیا، تو اس کو آپ نے چلتا تو رکھنا ہے کہ وہاں پر بائل جائے، اور پتے کے اندر سے ہی آگے بائل ڈکٹ نکلتی ہے جو آنتوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، آنتوں کے اندر دیا جاتا ہے، اس کو مینج کرنا پڑتا ہے۔ یہ لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، اور خصوصاً
یہ مریض کے لیے بھی کافی نقصان دہ اور کافی تغذیہ والا کام ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر ڈاکٹر پیسے کچھ کم لیتے ہیں، اور جو دوسری ڈرلنگ والا سسٹم ہوتا ہے ورمے کے ذریعے جو سرجری کی جاتی ہے اس کے اندر پیسے زیادہ لیتے ہیں، لیکن مریض کا ٹائم، مریض کی صحت، مریض کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے، اور مریض کا ٹائم بہت زیادہ بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کو زیادہ ریسٹ نہیں کرنی پڑتی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی وہ اپنے معمولات زندگی اپنے نبھانی شروع کر دیتا ہے۔ سارے کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں، کوئی بزنس مین ہے، کوئی سروس والا ہے، تو اپنے کام پہ جانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دوستو میں بذات خود آپ کو اگر خدا نہ خواستہ پہلے نمبر پہ تو آپ میڈیسن اپلائی کریں، یہ میڈیسن کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، اور اپنی خوراک کو چینج کریں تاکہ پتھریاں بنے ہی نہ، کیونکہ جب بائل فریز ہوگا تو پتھریوں کی شکل اختیار کرے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا میڈیسن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، یا آپ کا میڈیسن کے اوپر اعتماد نہیں ہے، بلیو نہیں رکھتے، تو پھر آپ اس کی سرجری کروا لیں، لیکن سرجری جو ہے وہ آپ ڈرلنگ کے ذریعے کروا لیں، یعنی ورمے کے ذریعے جو کی جاتی ہے اس کو ریکمینڈ کریں۔ اگر پیسے تھوڑے سے زیادہ بھی لگ جائیں گے، آپ کی صحت بھی بچ جائے گی، آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہوگا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔